السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کاشف عباسی کے ساتھ اسلام آباد اسٹوڈیو سے۔ امریکی وزیر خارجہ کونڈولیزا رائس پہلے ہندوستان گئے، آج پاکستان آئی اور یہاں پر انہوں نے تمام لیڈرشپ سے ملاقات بھی کی، اپنا فیصلہ بھی سنایا۔ اس کے بعد جو پریس کانفرنس انہوں نے کی اکیلے کھڑے ہو کر اسلام آباد میں، اس فیصلے میں انہوں نے شاید پاکستان کو مجرم ثابت تقریباً کر ہی دیا ہے۔ اس دورے کے بعد پاکستان کدھر کھڑا ہے؟ وہ جو ٹینشن جس کی پچھلے 2 دنوں میں بات کی جا رہی تھی کہ بہت کم ہو گئی ہیں، اب ادھر سے یہاں سے کہاں جائے گی جب امریکہ بھی اپنا وزن ہندوستان کے پلڑے میں ڈال رہا ہے؟ اس پر ہم بات کریں گے اپنے آج کے پروگرام میں۔ مہمانوں کا تعارف کرا دیں، نظر محمد گوندن صاحب وفاقی وزیر زراعت کے، بہت شکریہ۔ ہمایوں اختر خان صاحب سابق وفاقی وزیر تجارت، سینئر نائب صدر مسلم لیگ کاف، بہت شکریہ۔ اور حسن اقبال صاحب MNA اور مرکزی سیکرٹری اطلاعات مسلم لیگ نون، اور ہماری خصوصی درخواست پہ آج ہمارے پروگرام میں تشریف لائے، بہت شکریہ تینوں مہمانوں کا۔ گوندن صاحب، واٹ از یور اسیسمنٹ کہ حالات کدھر ہے؟ پہلے میں بریفلی آپ سے چاہوں گا کہ اپنی اسیسمنٹ بتا دیں، بہتر ہے یا کہیں؟ یقیناً حالات اتنے نہ بہتر ہیں نہ اتنے خراب ہی کہہ سکتے ہیں۔ جو دنیا کا اس وقت ماحول ہے اس حساب سے یہ ایک بہت بڑا ایونٹس ہے۔ اس ایونٹس کے بعد فوری طور پہ آپ اس کو اسیس کر لیں کہ اب بہت کول ڈاؤن ہو گیا ہے یا بہت ٹینشن ہے، میرے خیال میں اس وقت کچھ بھی نہیں کہہ سکتا، دونوں بیلنس میں آ گئے ہیں، اس میں ہے، لیکن خدا نخواستہ کہ ایسا مجھے نہیں محسوس، مسئلہ نظر نہیں آ رہا ہے۔ ہمایوں اختر صاحب، واٹ از یور اسیسمنٹ؟ میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ ہو ڈیڈ واٹ۔ پاکستان کا موٹیو تو مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ پاکستان تو خود اپنے اتنے سالوں سے ٹیررزم مسئلے حل کرنے پہ لگا ہوا ہے، اور نیٹو فورسز کا سارا لاجسٹیکل سپورٹ ادھر سے جا رہی ہے، ان کا موٹیو تو مجھے سمجھ نہیں آتا۔ میں یہی سمجھ سکتا ہوں کہ یہ ایک پالیسی ریویو ہے پورے ریجن کا، اور اس میں جو بھی پلیئرز ہیں وہ اپنی پوزیشن بہتر کرنے کی کوشش میں ہیں، اور یہ ایک میجر انٹرنیشنل ایونٹ ہے جس سے آئی سی میجر چینجز ان دا ریجن۔ میجر چینجز ان دا ریجن۔ احسن صاحب، ہاؤ ڈو یو اسیس دی سچویشن ناؤ؟ کیا صورتحال بدلے گی اس خطے کی، یا آپ کو لگتا ہے کہ بیلنس آ گیا ہے؟ دیکھیے، اٹ آل ڈیپینڈس کہ پاکستان کی حکومت اپنے کارڈ کیسے کھیلتی ہے۔ دیکھیے، اپوزیشن نے انکنڈیشنل سپورٹ دے دی ہے، دوسری ٹائم ہے، پہلے جب ٹیررزم پہ اجلاس ہوا تھا تب، اور اب انڈیا کے خلاف۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ایک اگریسو کیمپین کریں انٹرنیشنلی اور دنیا کو ثابت کریں۔ اس سے پہلے امریکہ کا صدارتی الیکشن تھا تو ڈرون اٹیکس پاکستان پر ہو رہے تھے، اب بھارت کا الیکشن آیا تو پھر پاکستان کو دہشت گرد بنا کے پیش کیا جا رہا ہے۔ یہ نان اسٹیٹ ایکٹر جو کہہ رہے ہیں، کاشف میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا یہ ایک دہشت گرد نان اسٹیٹ ایکٹر ہیں؟ کیا مافیاز جو دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں، جو آپریٹ کرتے ہیں، چاہے وہ اٹالین مافیا ہے، چاہے وہ رشین مافیا ہے، چاہے وہ لیٹن امریکہ کا ڈرگ مافیاز ہیں، جو ٹرانس نیشنل بیسس پہ آپریٹ کرتے ہیں، وہ تھریٹ نہیں ہے گلوبل سیکیورٹی کے لیے کہ کتنے ملکوں کے اوپر حملے کرنے کی بات کی جاتی ہے؟ ایک نان اسٹیٹ ایکٹر پاکستان پہ پکڑ کے پاکستان کو کٹہرے میں کھڑا کر دیا گیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہماری ناکامی ہے سفارتی سطح پر، میڈیا کی سطح پہ۔ ہمیں اگریسولی اپنا کیس لڑنا چاہیے، اور پاکستان کو ایک کوئی فٹ بال نہیں ہے کہ دنیا میں کہیں پٹاخہ چل جائے، دھماکہ ہو جائے تو پاکستان کو مجرم بنا کے کھڑا کر دیا۔ پاکستان کو فٹ بال بنا لیا گیا۔ آپ نے کہا پاکستان کو کیس لڑنا چاہیے، تھوڑا سا کیس جو امریکہ ہمارے خلاف بلڈ کر رہا ہے، ہم آپ کو ذرا وہ جو پچھلے 2 دن میں صرف امریکہ کی جانب سے کیا گیا، حالانکہ ہم امریکہ کو بڑا میچور میڈیا سمجھتے ہیں، لیکن پہلے دن سے اور اس کے بعد سے ہندوستان کی زبان امریکن میڈیا نے بھی بولی۔ اب 3 تاریخ سے لے کر آج تک امریکی میڈیا کس طرح پاکستان کو پورٹری کر رہا ہے، کیا پاکستان کے بارے میں کہہ رہا ہے، ذرا یہ دیکھیے گا۔ جب کونڈولیزا رائس اس دورے پر آئی، سب سے پہلے کہا گیا کہ دس از اے وزٹ ٹو ایز ٹینشنز بٹوین پاکستان اینڈ دا US۔ یہ وال اسٹریٹ جرنل نے لکھا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ اس سے پہلے دفتر خارجہ نے امریکی کہا تھا کہ پاکستان کا ان حملوں کے پیچھے کوئی ہاتھ نہیں ہے، لیکن اور کہا بھی یہ جا رہا تھا کہ کونڈولیزا رائس ٹینشنز ختم کرنے آئی ہیں۔ لیکن اس کے بعد ہم آگے اگر دیکھیں تو رائس پریسز پاکستان، رائس ڈیمانڈز پاکستان، یہ واشنگٹن پوسٹ کا ہے، پریسز پاکستان کہ اس مسئلے کو حل کیا جائے، یعنی زور ڈالا ہے انہوں نے پاکستان پر کہ یعنی وہ ہمارے ممالک میں، اور ہمیں وہ کہتی ہے کہ ہمارے ملک کے اندر یہ تمام لوگ موجود ہیں اور انہوں نے پکڑنا۔ یہ واشنگٹن پوسٹ پاکستان کے بارے میں کہہ رہا ہے۔ اگلا اگر ABC نیوز کو دیکھیں، کہتے ہیں رائس ڈیمانڈز پاکستان's help in probe of terror. Rice insists Pakistan has special responsibility to cooperate in probe of terror attacks. یعنی یہ ذمہ داری بھی پاکستان پر ہے کہ جو کچھ ہو رہا ہے اس وقت ہندوستان میں، اس کا حل پاکستان کے ہاتھ میں ہے۔ اگلا کرسچن سائنس مانیٹر کہتا ہے پاکستان مووز اپ US priority list۔ یعنی کہتے ہیں کہ 9/11 اور ممبئی میں جو ہوا، 9/11 کے بعد بھی پاکستان پر انگلی اٹھائی گئی تھی، اور اب بھی اس کے پیچھے پاکستان ہی ہے۔ یہ 4 تاریخ کے آرٹیکلز میں صرف آپ کو بتا رہا ہوں۔ وال اسٹریٹ جرنل کل کے آج کے آرٹیکل میں لکھتا ہے، خبر ہے ان کی ایکچولی، US presses Pakistan to help India as tensions rise۔ وہ کہتے ہیں کہ Americans push extraditions but meet resistance۔ یعنی امریکی یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جن لوگوں کی لسٹ پاکستان کو دی گئی ہے، پہلے 20 کا فگر آیا، اب 3 کا،
وہ بھی ہندوستان کے حوالے کیے جائیں، لیکن آگے سے ریزسٹنس آ رہی ہے. اینڈ رائس کالز فار ریزالو اینڈ ارجنسی فار پاکستان ٹو ریزالو دس. یہ بھی انہوں نے کہا کہ پاکستان کو حل کرنے کی ضرورت ہے. اب اگلا نیو یارک ٹائمز جو سب سے بڑا اخبار ہے ہندوستان کا کہتا ہے ممبئی اٹیک از ٹیسٹ آف پاکستان ابلٹی ٹو کرب ملیٹنٹس. آگے کہتے ہیں بڑھتے ہوئے ثبوت اس بات کی گواہی دے رہے ہیں کہ ممبئی حملوں اور پاکستان میں موجود ملیٹنٹس میں لنکس موجود ہیں اور یہ پاکستانی حکومت کے لیے سب سے بڑا ٹیسٹ ثابت ہوگا اور اس سے یہ بات واضح ہوگی کہ پاکستان دہشت گردی کے خاتمے کے لیے کچھ کرنا چاہتا ہے یا نہیں. نیو یارک ٹائمز 4 دسمبر نیو یارک ٹائمز کا ایک اور آرٹیکل ایکس یو ایس آفیشل نیوز اسٹوری ایکچولی ایکس یو ایس آفیشل سائٹس پاکستانی ٹریننگ فار انڈین اٹیکرز. یعنی فارمر ڈیفense department official said Wednesday that American intelligence agencies had determined that former officers from Pakistan Army and its powerful inter-service intelligence agency helped train the Mumbai attackers. یعنی یہ بھی پاکستان پر الزام ہے. نیو یارک ٹائمز 4 دسمبر کہ پاکستان نے ٹرین کیا ان تمام کو. یہ بھی الزام ثابت کر دیا انہوں نے پاکستان پر. آخری ٹائم CNN affiliate وہ کہتے ہیں کہ ہندوستان کے پاس تو اب ثبوت بھی موجود ہے کہ کلدن تنظیمیں اس معاملے کے پیچھے ہیں. یہ ہے ہندوستان کا میڈیا جس نے تمام امریکی میڈیا معذرت کے ساتھ جو احسن اقبال صاحب بات کر رہے تھے کہ میڈیا وار اور جو ہم اپنا کیس بتانا چاہیے تھا ہم کیس بتا نہیں پائے. امریکہ نے یہ تمام تر الزام پاکستان کے متھے لگا دیا ہے. کونڈولیزا رائس آج پاکستان میں تھی. آپ کو پہلی ساؤنڈ بائٹ سناتے. کونڈولیزا رائس نے اس معاملے پر کیا کہا کہ کیا پاکستان کو کرنے کی ضرورت ہے اور ان کی ممبئی دھماکوں پر کے حوالے سے پاکستان کے ساتھ کیا بات ہوئی. آئیے سنتے ہیں کونڈولیزا رائس نے اس بارے میں کیا کہا. We talked at some length about the attack on Mumbai, about the importance of Pakistan taking its responsibility to deal with those who may use Pakistani territory, even if they are non-state actors. And I found a Pakistani leadership that is very focused and I think very committed to for its own reasons, because Pakistan has been a victim in the war, a victim of these terrorist elements, very committed to acting, and Pakistan is going to investigate the circumstances, investigate what may have happened to support in any way the effort in the attacks in Mumbai. Because the Pakistani government, I was told, and I fully believe, is very committed to this war on terror. یعنی وہ کہہ رہی ہیں کہ پاکستان کی حکومت ان کا جسٹ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اٹیک جو ممبئی پر ہوئے پاکستان از ٹیکنگ اٹس ریسپانسبلٹی آن شوڈ ورک آن نان اسٹیٹ ایکٹرز ان پاکستان جو کہ پاکستان کی سرزمین استعمال کرتے ہیں. جو احسن صاحب نے کہا, زرداری صاحب نے یہ بات بار بار کہی جو ان کو کہنے کی ضرورت نہیں تھی کہ نان اسٹیٹ ایکٹرز ہیں. اور جب وہ نان اسٹیٹ ایکٹرز کی بات آتی ہے الزام پہلا پاکستان کے سر دے دیا جاتا ہے. اور یہ بھی کہتے ہیں وہ نان اسٹیٹ ایکٹرز جو پاکستان کی سرزمین استعمال کرتے ہیں انہوں نے آپ کو الزام دے دیا, اس کا گلٹی ثابت کر دیا آپ کو اس پریس کانفرنس میں. یہ تمام جو آپ نے پریس کی جو کلپیں ہمارے سامنے رکھی ہیں اس کی ایک بیک گراؤنڈ ہے کہ جو ہی یہ اٹیک ہوا تو انڈیا نے بالکل بغیر سوچے سمجھے پاکستان پر الزام لگا دیا. اب اسی پیرائے میں یہ آگے تفتیش کر رہے ہیں, نیگوسیشن کر رہے ہیں, ڈائیلاگ کر رہے ہیں, ڈبیٹ کر رہے ہیں. یہ جو ڈبیٹ چل رہی ہے میڈیا پہ بھی اور پریس اپنا اخبارات میں بھی جو آ رہی ہے اسی کو بیس بنا پر گفتگو ہو رہی ہے. کونڈولیزا رائس جو یہ کہہ رہی ہے کہ یہ سارا کچھ پاکستان سے ہو رہا ہے, اس کا کیا کریں؟ میں عرض کرتا ہوں جب اس کے لیے وہ کہتے ہیں کہ یہ کریں اور میں سمجھتا ہوں کہ اس بات کے مجھے سمجھ نہیں آتی پریس والوں کو اور رائس کا بھی جو ہے کہ جب ہم نے پہلے دن کہا ہے کہ ہم ہر قسم کا کوآپریشن کرنے کے لیے تیار ہے, انویسٹیگیشن کے حوالے سے بھی, ڈپلومیٹک حوالے سے بھی, جب پاکستان کا بڑا اسٹریٹ موقف سامنے آ گیا اس کے بعد میرے خیال میں یہ ساری چیزیں بےبانی سی ہو جاتی ہیں. ہاں مجھے اپنے دوست سے اتفاق کرنے کی ضرورت پڑے گی کہ ریجن میں اگر ان کے کوئی اور ارادے ہیں اور اس کو یہ بیس بنا رہے ہیں تو وہ علیحدہ بات ہے, لیکن جہاں تک تعلق ہے بمبئی کے حملوں کا یہ کوئی مذاق نہیں ہے اور یہ کوئی خود کو حملے بھی نہیں تھے. یہ تو میں سمجھتا ہوں جو بھی کوئی شخص یہ اس قسم کا ڈرامہ کرتا ہے اس کی یقیناً اس کو بہت سارے اس کے جذبات, اس کا کوئی جو اس کے ایشوز ہوتے ہیں. خود کو حملے کی میں نے پہلے بات کی کہ خود کو حملہ ہوا ختم. یہ جو